میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ عزت و ذلت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور سارا فضل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس پر چاہے فضل فرماتا ہے اور اس کو بلند سے بلند تر فرما دیا کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اس قدر عزت عطا فرمائی تھی، انسان ہو یا جن آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور کس قدر تعظیم کرتے تھے آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، شیخ ابو سعد عبداللہ بن احمد بغدادی ازجی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ان کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تھا، یہ چونکہ بغداد کے رہنے والے تھے، تو ان کی بیٹی فاطمہ نامی، اس کی عمر 16 سال کی تھی، تو وہ ان کے گھر کی چھت پر گئی تو وہاں سے کسی نے اس کو اٹھا کر کے لے کر چلا گیا۔ وہ کسی سرکش جنات کا کام تھا، وہ اٹھا کر کے اس لڑکی کو لے کر کے چلا گیا۔ یہ جناب سیدنا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج رات تم کرخ کے جنگل میں چلے جاؤ، جنگل میں جانے کے بعد ایک دائرہ کھینچ لینا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ پڑھنے کا حکم دیا، کہا کہ وہ پڑھ کر کے بیٹھ جانا، اور کچھ بھی ہو جائے اس دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ تمہارے پاس اللہ اکبر جناتوں کا گرہ در گرہ آئے گا، جو عجیب عجیب ڈراؤنی شکل والے ہوں گے، وہ آئیں گے، لیکن تم نے ڈرنا نہیں، اور اس جو تو سرکل کے باہر، اس دائرے کے باہر تم نے نکلنا نہیں ہے۔ پھر صبح ہونے کے لیے آئیں گی، صبح ہونے والی ہوں گی کہ جناتوں کا بادشاہ تمہارے پاس آئے گا، وہ تم سے تمہارا مطلب پوچھے گا کہ کیوں آئے ہو، وغیرہ وغیرہ ساری باتیں وہاں پر ہوں گی۔ اس بادشاہ کو تم نے یہ کہنا کہ مجھے سیدنا عبدالقادر جیلانی نے بھیجا ہے، اور تمہاری بیٹی کا حال تم نے اس جنات کے بادشاہ کو بتانا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو جناب تھے شیخ ابو سعد صاحب، یہ کرخ کے جنگل میں گئے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے بتایا اس طریقے سے وہ دائرہ بنا کر کے پڑھ کر کے اس دائرے کے اندر بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سیدنا غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جناتوں کا گرہ در گرہ تمہارے پاس آئے گا، ڈراؤنی شکل والے جنات میرے پاس آتے، مجھے ڈراتے، مجھے دھمکاتے، لیکن میں اس دائرے سے باہر نہ نکلا۔ پھر صبح ہونے والی تھی کہ ایک گھوڑے پر بیٹھے جنات کا بادشاہ میری طرف آیا اور مجھ سے پوچھا، اللہ اکبر، میں نے اس سے کہا کہ مجھے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا ہے۔ جیسے ہی اس نے غوث اعظم کا نام سنا، وہ جناتوں کا بادشاہ اللہ اکبر گھوڑے سے نیچے اترا اور تعظیم کے طور پر اس نے زمین کو بوسہ دیا، اور پھر دائرے کے باہر میرے پاس بیٹھ گیا، مجھ سے میرا حال پوچھا، میں نے اس کو بتایا، میری بیٹی کا حال میں نے اس کو بتایا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جناتوں کا بادشاہ کہنے لگا، کس کی یہ مجال ہوئی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں اس نے یہ کارستانی کی۔ اللہ اکبر، سناٹا چھا گیا۔ پھر اللہ دو جناتوں نے ایک جنات کو پکڑ کر کے اللہ اکبر اس جناتوں کے بادشاہ کے پاس لے کر کے آئے۔ وہ جنات چین کا تھا، اور وہ شیخ ابو سعد کی لڑکی اسی کے پاس تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے، اس کا سر کاٹ دیا جائے، اور شیخ ابو سعد کی بیٹی ان کو واپس دے دی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فرما برداری اور کس قدر تعظیم اس بادشاہ نے غوث اعظم کی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ادب کتنا اس نے کیا کہ جیسے غوث پاک کا نام اس نے سنا، وہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا، تھا جناتوں کا بادشاہ، اور تعظیم کے طور پہ زمین کو اس نے بوسہ دیا۔ اور جس جنات نے غوث پاک کے شہر سے اس لڑکی کو اٹھا کر کے لایا تھا، اس کو قتل کرنے کا حکم اس نے دے دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہے کہ اللہ والوں کا ادب، چاہے انسان ہو یا جنات،
سب کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مراتب میں سے ایک مرتبہ غوث الثقلین کا ہے، یعنی جن و انس کے فریاد رس۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ رب العزت جب بھی کسی قطب کو مقرر کرتا ہے تو اس کے فرمانبردار جن و انس ہوتے ہیں، اور اس کا غلبہ جنات و انسان سبوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جس کو بلند کرنا چاہے تو اس قدر بلند فرما دیتا ہے کہ سارے لوگ اس کے تابعدار ہو جاتے ہیں، اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔